بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ رشتوں سے عبارت ہے، اور انسانی رشتوں کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی تاریخ از خود انسان کی، اور ان رشتوں میں سب سے قدیم رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس کو انسان خود ہی بناتا ہے اور پھر خود ہی نبھانا بھی پڑتا ہے۔ انسانی زندگی کی گاڑی کے یہ دو پہیے ساری زندگی مقابلے، مناظرے اور پھر کبھی کبھی مجادلے میں بھی گزار دیتے ہیں۔ اس غزل کا مطلع اور مقطع کوئی پتہ نہیں، نہ جانے کب اور کیا ہو جائے۔ یہ رشتہ، اس سکون بھی اسی میں ہے اور اضطراب بھی اسی میں۔ اس کی شروعات اور اس کی ابتدا بہت رومان خیز اور جنون انگیز، آرزوؤں اور امنگوں کے گلاب مہکتے ہیں، اور مضبوط بازوؤں کی مچھلیاں کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے تڑپ تڑپ جاتی ہیں۔ لیکن پھر اگر کبھی اس میں کوئی گردش ایام کے سائے منڈلانے لگے تو پھر یہی رشتہ جس کے بغیر گزارا مشکل ہوتا تھا، پھر اس کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی ابتدا بڑی طلسماتی اور ہوش ربا ہے، اور خاندانی نظام کے استحکام اور بقائے نسل انسانی کا تصور اس کے اندر بہت طاقت اور توانائی بھر دیتا ہے۔ لیکن کیا اعتبار رشتہ نا اعتبار کا؟ کبھی کبھی بات آپ سے تم اور تم سے تو تک جا پہنچتی ہے، اور پھر اس میں ایسے رخنے پیدا ہوتے ہیں کہ ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس اہم اور سماجی اور معاشرتی معاملے پر بات کریں گے، جس کو حقوق زوجین اس سے عبارت کیا گیا ہے۔ دنیا کے سارے حکماء اور سوسائٹیز، انہوں نے اس رشتے پر اور اس معاملے پر بہت کنسنٹریٹ کیا ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام اور دین فطرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، یا معاشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، تم میں سے جو نان و نفقہ کی استعداد رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے، کہ نکاح انسانی نگاہ کو پاکیزگی اور اس کے وجود کو عصمت اور عفت کے تصورات سے آراستہ کرتی ہے۔ اور اگر تم اس کی استعداد نہ رکھتے ہو تو پھر روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے انسانی وجود کے اندر وہ جو ایک قوت ہے اس پر قابو پانے میں طاقت ملے گی، حوصلہ ملے گا۔ انسانی وجود کے اندر یہ کون سی قوت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کے اندر دو قوتیں رکھی ہیں، ایک ملکیہ ہے اور ایک غضبیہ ہے۔ اور یہ غضبیہ قوت، جس کو اینیمل انسٹنکٹ بھی کہتے ہیں، دنیا کے اندر ماہرین نفسیات، فرائیڈ وغیرہ، انہوں نے بہت کچھ لکھا، یہ بہت مضبوط، بہت طاقتور اور بہت توانا ہے۔ اور کوئی چیز جس قدر طاقتور اور توانا ہو، اسی قدر اس پر قابو پانے کے لیے طاقت اور توانائی درکار ہوتی ہے۔ اسلام جو عفت اور عصمت کا دین ہے، پاکیزگی اور طہارت کا دین ہے، اس نے اس رشتے کے حوالے سے بطور خاص جو ہدایات اور رہنمائی عطا کی، وہ انسانیت کو ہمیشہ نور اور روشنی عطا کرتی رہیں گی۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات کی اس آیت کی روشنی میں آج ہم خاندانی نظام اور زوجین کے حقوق اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت محترم اسکالر موجود ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الباسط، کشادگی عطا فرمانے والا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں فراخ اور کشادگی چاہے، اس کو اس اسم کو حرز جاں بنانا چاہیے۔ ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر عقیل احمد، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے صاحبزادہ
عثمان حسنین صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، خاندانی نظام کی ضرورت اہمیت جناب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ انسان کی ذہن سازی اور کردار سازی کا جو بیسک انسٹیٹیوشن ہے وہ فیملی لائف ہے۔ یقیناً۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ قرآن کریم میں جا بجا ہمیں ایسے احکام ملتے ہیں جس کا مخاطب فیملی لائف ہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز ہی دیکھ لیجئے، نماز میں ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ جو دعا ہے اس سے بھی ایک لطیف اشارہ جاتا ہے فیملی نظام کی طرف جاتا ہے۔ اور قوا انفسکم واہلکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، یہ بھی فیملی لائف کی سٹیبلٹی کی طرف اشارہ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس سے اب گھر والے ہوں گے تو ان کو حکم دیا جائے گا نا۔ یہ اور اس طرح کے دیگر جو قرآن کریم میں ہمیں کہیں پر دلالت النص، کہیں پر اشارت النص، یہ پوائنٹس ملتے ہیں، یہ سارے احکامات فیملی لائف کو ہی اختیار کرنے کی طرف اشارہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر سورہ روم میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فیملی لائف کے حوالے سے 3 پوائنٹس بتائے ہیں کہ اگر وہ 3 پوائنٹس فیملی لائف میں آ جائیں تو وہ میرا گھر میری جنت کا تصور پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم میں سے ہی جوڑے بنائے، کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی۔ تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلا کہ سکون، مودت اور رحمت، یہ 3 پہلو فیملی لائف کے کہہ لیں کہ بیسک ایلیمنٹس ہیں۔ اچھا، سکون ملتا ہے، سکون کے لیے دیگر بھی ایک اور سورہ بقرہ میں اصطلاح استعمال ہوئی ہے فیملی لائف کے لیے، زوجین کے لیے، لباس کی۔ اب بتائیے کہ لباس کس کس انداز سے انسان کو سکون دیتا سبحان ہے؟ اللہ۔ موسموں کی شدتوں سے بچاتا ہے، اس کی پردہ پوشی، ستر پوشی کرتا ہے، اس کے کئی ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جس کو لباس ڈھانپتا ہے، اور کافی اس میں اہل علم باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات مودت، محبت کی بات کی ہے۔ دیکھیے کہ نکاح کی صورت میں 2 اجنبیوں کے درمیان محبت کا ایسا پہلو کسی اور اجنبیوں کے درمیان نظر نہیں آتا جو نکاح کی صورت میں ان دونوں کے درمیان نظر آتا ہے۔ یقیناً۔ اور تیسری بات ہے رحمت۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مودت، محبت ہوگی تو رحمت اور شفقت، ہمدردی بھی ہوگی۔ دیکھیے کلام الہی کا یہی اجاز ہے کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شادی زبردستی کی کر دی جاتی، مثلا جس میں ماں باپ کی پسند تو ہوتی ہے لیکن لڑکے لڑکی کی پسند نہیں ہوتی، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر مودت نہ بھی ہو بالفرض تو رحمت تو ہو، رحمت ہوگی تو ظلم و ستم سے بندہ بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سکون، مودت اور رحمت کے لیے۔ اچھا، اب ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ نکاح تو ہو چکا ہے اور باقاعدہ ایک ادارہ مارز وجود میں آ چکا ہے، لیکن کہیں سکون کی کمی ہے، کہیں مودت کی کمی ہے، کہیں رحمت کی کمی ہے۔ اس کی ایک حدیث میں ہی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں، ان کا حصول کیسے ممکن ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مال، نسب، حسن اور دینداری۔ اگر ہو سکے تو دینداری کو مقدم رکھا جائے، اخلاق کو، دین کو۔ مختلف حدیث میں یہ آتا ہے، اخلاق اور دین بھی آتا ہے، دینداری بھی۔ تو دینداری جب ہوگی، جس چیز سے یہ تینوں چیزیں ملیں گی، اس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں۔ اور اس میں دینداری کو مقدم رکھ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی بیوٹی اور مال کے ساتھ صرف نہیں گزرتی، بیوٹی اور ویلتھ، اس میں ڈاکٹر صاحب اپس اینڈ ڈاؤن آنا مشاہدے کی بات، نیچرل بات۔ اور زندگی بیہیویئر کے ساتھ گزرتی ہے، رویوں کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ آپ کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشن ہے، معاملات ہیں، اس کے پیچھے آپ کا بیہیویئر ہی ہوتا ہے جو آپ کو حسن معاملات کی طرف لے کر آتا ہے، تو وہ دینداری سے ہی ہوگا۔ تو جب دینداری اور اخلاق ہوں گے
تو یہ تینوں چیزیں ان کا حصول یہ آسان ہو یقیناً جائے گا۔ بہت عمدہ بات ہے کہ جو معیار ہے، جو ترجیح ہے، وہ دین اور دینداری ہونا چاہیے، اور جو یہ رشتہ ہے اس کے سروائیول میں کریکٹر جو ہے وہ بہت بنیادی چیز ہے۔ مفتی صاحب، انتم لباس لکم و ہن لباس لکم ہن لباس لکم و انتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس تم لباس لکم۔ ہن۔ میاں اور بیوی کے حقوق دونوں، ظاہر ہے یہ رشتہ جو ہے یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جناب بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا اہم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں 3895 نمبر پر لکھا ہے۔ ارشاد سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ سبحان اللہ۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے بہترین۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جب سے انسان ہے تب سے نکاح ہے، تو یہ نکاح جنت سے چلا آ رہا۔ واہ، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کا وہاں نکاح ہوا، سبحان اللہ، اور حق مہر کے طور پر انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجا۔ سبحان اللہ، اس کی برکت ہے کہ دنیا میں میاں اور بیوی کے درمیان میں محبت قائم رہتی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوہر کو سب سے پہلے تعلیم دی اور تلقین کی کہ اپنی بیوی کو کیسے رکھنا ہے۔ اس کو اس لیے بتایا کہ ہمت میں، فہم و فراست میں، عقل و شعور میں اس کو سربراہ بنایا گیا ہے، تو فرمایا کہ شوہر درگزر کرنے والا ہوتا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ تعلیم دی اور بتایا کہ عورت کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے پسلی کے مغز سے کی ہوئی ہے، تو اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ جیسے ہے اس کو ویسے محبت سے لے کے چلنا۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص ایک درہم ایک فقیر کو دیتا، ایک درہم وہ صدقہ کرتا ہے، پھر ایک درہم کا وہ ایک غلام آزاد کر دیتا ہے، اور ایک درہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کے لیے چاروں درہم پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب اس درہم کا دیتا ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کر دکھایا۔ اس سلسلہ میں میں یہ بات بتانی بڑی اہم اور ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعدد ازواج ہیں، ان میں سب میں ہر نکاح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور فیضان کا بہت بڑا باب ہے۔ سبحان کوئی بھی نکاح ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارادے یا خواہش سے کیا ہو، سارے ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی مرضی کے اوپر مبنی۔ اور علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت خلوت اور ایک سنت جلوت۔ سنت جلوت کے لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، اور سنت خلوت کے لیے کثرت سے ازواج کا ہونا ضروری تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تنہائی والی سنت بھی امت لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے، آپ نے ساری ازواج کے ساتھ حسن سلوک کر کے بتائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ کسی بیوی کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی غلام کو کبھی نہیں مارا۔ کتنی آپ کی ازواج تھی لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور زبان بھی آپ نرم ارشاد فرماتے تھے سبحان اللہ۔ اور محبت اور حسن سلوک سے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان سے بات فرماتے تو کتنی محبت سے فرماتے۔ اب غزوہ سے واپسی آئے تو آپ نے پوچھا، اے مومنوں کی ماں، آپ نے کھانا کھایا؟ ہم عموماً گھر جاتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہتے کھانا لائیں، حالانکہ سنت یہ بتاتی ہے کہ آپ پہلے اپنی اہلیہ سے پوچھیں کہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ اور اسی کے اندر جو ہے وہ آپ کا ارادہ وہ بھی موجود ہے۔ جی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں وہ کتنی صابرہ اور شاکرہ تھیں۔ پتہ تھا کہ کون کون صاحب ثروت ہے، کسی سے کہہ سکتی تھی،
لیکن اپنے گھر کی عزت و وقار کے لیے اور نبوت کے گھر کی شان کے لیے اپنے خادموں سے اور اپنے امتیوں سے مانگا نہیں، بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بتایا کہ بیوی کے ساتھ درگزر کرنا، خوش دلی کے ساتھ اس کے اوپر خرچ کرنا اور گھر کے کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں تعاون کرتے تھے، لیکن جب اذان ہو جاتی تو پھر ہم سے ایسے بیگانہ ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ گھر کے کاموں میں اتنا نہیں مگن ہو جانا کہ رب کو ہی بھول جانا، رب کی یاد بھی رہے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک بھی رہے۔ اور ایک بڑی اہم بات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ بسا اوقات بیویوں کی کئی عادتیں انسان کو پسند نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ اگر ان کی کسی عادت کی وجہ سے ان سے محبت نہ ہو تو کسی ایسی عادت کو یاد کرو جو تمہیں پسند کرے، تاکہ تمہاری محبت کا جو لیول ہے وہ نیچے، گراف نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ اسی لیے بتایا تاکہ خاندان اور محبت کا ایک، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی میں یہ بتایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جہاں سے آپ پانی مبارک پی کر رکھ دیتی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اسی جگہ سے اپنا منہ مبارک لگا کے پانی پیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتایا کہ بیویوں کا جھوٹا پینے میں کوئی شرم و مذائقہ نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ اور کبھی کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے یہ بھی فرما دیتے تھے کہ جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا ڈالے گا، لقمہ ڈالے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجید الکریم اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بڑی مشکل باتیں ہیں یہ جتنی بتائی ہیں۔ ہماری معاشرت جو ہے عرب کے اندر شاید یہ سادہ ہو، یہاں تو یہ بڑا نہیں، آغاز میں ڈاکٹر صاحب شاید یہ ممکن ہو، بعد میں جو وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر وہ جو آپ نے آغاز میں بات کی تھی نا، راحت کے ساتھ اضطراب بھی ہے۔ بخاری صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کی ہر جہت میں 3 چیزیں نظر آتی ہیں، باقی صفات و کمالات اسی کی کہہ لیں سب ہیڈنگز کہہ لیں، جامعیت، اکملیت اور عالمگیریت۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھرپور فیملی لائف سپینڈ کی ہے۔ 25 برس کی عمر میں آپ کا یہ سفر شروع ہوتا ہے فیملی لائف کا، اور آپ کے دنیا سے جانے تک رہتا ہے، یعنی 38 برس کا زمانہ فیملی لائف کا سپینڈ کیا۔ 11 ازواج سے نکاح کیا، جب دنیا سے گئے تو 9 تھی، مختلف الخیال، مختلف قبائل میں، مختلف تمدن رکھنے والی، مختلف مذاہب سے، دشمنوں کی بیٹیوں سے، اور ان کو ایک ہی حرم میں اکٹھا کرنا، یہ نبی پاک کا ہی کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں، میں اسی حوالے سے کچھ انالائٹیکل اسٹڈی آف سیرہ کے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج بخاری صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایج کا ڈفرنس جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہونے دیتا۔ نبی پاک کا پہلا نکاح دیکھیے، 15 برس کا ڈفرنس ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے دیکھیے، ادھر وہ 15 برس بڑی ہیں ام المومنین اور یہ بہت زیادہ چھوٹی ہیں، اور دیکھیے سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت انہی دونوں کے ساتھ، سب سے زیادہ انہی دونوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ فیملی لائف میں آپ نے فیملی ایتھکس کو انٹروڈیوس کروایا ہے اس جاہلی معاشرے میں، جب عورت کے ساتھ اخلاقیات تو دور کی بات، بیویوں سے ان کے حقوق نہیں پورے کیے جاتے تھے۔ مجھے بتائیے حضرت ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے، تاریخ کا حصہ ہے نا، انہوں نے کیا ستم نہیں کیا۔ نبی پاک نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا، اور ایک بار بھی جملہ تو دور رہ گیا، کوئی اپنے جیسچر سے، باڈی لینگویج سے نہیں کہا کہ تیرے باپ نے کتنے ستم کیے۔ یعنی عورت کو اس کے ماضی کا حوالہ دے کر شرمندہ کرنا، یہ اس کا رسول نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں آپ نے نکاح کرتے وقت دیکھنی تھی نا، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، جو بھی ہے، اب آپ کی زوجہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، اب تانے دے دے کے پھر وہ بھی ایک حد تک برداشت کرتی ہے نا، تو پھر بعد میں جب وہ اللہ کی بندی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بھی ساری حدیں کراس کر جاتی ہیں، وہ کراس تو پھر ہونی ہے نا، پھر کراس ٹاک شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا کیا کائنات میں اتنی رفعت اور عظمت کسی کو حاصل ہے؟ قطعاً نہیں، سوچنا بھی گناہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اماں جی حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمانے لگی گھر میں حضور ہمارے ساتھ کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے تھوڑے سے کوئی ڈائریکٹر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، زوجہ کوئی کام کہہ دے تو اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہماری غیرت زیادہ یا نبی کی غیرت زیادہ ہے؟ سبحان اللہ۔ گھر کے کام کاج کرتے ہیں اور ان کے ساتھ خوش طبعی فرماتے،
ان کی نفسیات کا خیال رکھتے، ان کی تفریح کا خیال رکھتے. وہ جو ام المومنین کے ساتھ ہی دوڑ لگانے کا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ دوران سفر آپ نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی تو ام المومنین آگے نکل گئی. تھوڑا عرصہ گزرا تو پھر آپ نے فرمایا عائشہ آج دوڑ لگاتے، تو پھر وہ پیچھے رہ گئی، حضور آگے. یہ ان کی فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے. اچھا پھر ایک اور پہلو دیکھیے، بیوی سے مشورہ کرنا. ایک تو کوئی خاص رازداری سے مشورہ کرنا وہ بھی نظر آتا ہے، اور ایک سماجی حوالے سے کوئی اضطرابی کیفیت ہو وہ بھی مشاورت نظر آتی ہے. جب خاص غار حرا سے تشریف لائے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کس سے مشورہ کر رہے ہیں؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اور ان کے وہ جملے ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اخلاقیات سیرت کی بنیاد ہیں. بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ایک سوشل ڈس آرڈر پیدا ہونے کا خطرہ تھا تو حضرت ام سلمہ نے کمال کر دیا. ہماری موسنا ہے کہ اگر نبی پاک کو اس وقت طیش آ جاتا تو امت تو گئی تھی. فرمایا حضور آپ تشریف لائیے نا باہر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشاورت پر. اچھا یہ بھی ہمارا یہ ایمان ہے سب کا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہے، یہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تھا. اور ان کا رول جو ہے، ان کا رول جو تھا اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور دوسرا ایک تو وہاں پر مشاورت سے، دوسرا بیوی کی خدمت میں آر محسوس نہ کیا جائے. غزوہ بدر کس کو یاد نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شرکت نہیں کی. نبی پاک نے حکم دیا عثمان رقیہ کی تیمارداری کرو، وہ بیمار ہیں. اور بعد میں ان کو بدری صحابہ میں شمار کیا گیا. معلوم ہوا کہ بیوی کی اگر گھر میں کوئی وہ علیل ہے یا پرابلم ہے تو یہ سیرت تو ہمیں یہ بتاتی. اور ہم نے نہیں پڑھا آج تک، مارنا تو دور کی بات ہے، نبی پاک نے ڈانٹا بھی ہو. مفتی صاحب اس پر بات کریں گے کہ ہم کس حد تک اپنے معاملات میں اعتدال رکھتے ہیں اور عدل کے جو زینے اور زاویے ہیں ان کو کس حد تک پورا کرنے کی ہم میں کیپیسٹی اور اہلیت ہے، اس پر بھی. اور مفتی صاحب ایک دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ابتدا میں جو حقوق ہیں مرد کے ذمے ان پر بات کی ہے. یہ ایک ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو قومی اور بین الاقوامی ایک منظرنامہ ہے اس میں ایک ہمارا رویہ بن گیا ہے کہ جی ہم یہ اب مجھے لگتا ہے نوبت یہ آ گئی ہے کہ کچھ مردوں کے حقوق کی بھی بات کی جائے. جی کہ بیوی کو کیا کچھ کرنا چاہیے شرعی طور پر، دینی طور پر. مرد کی خدمت، اطاعت اور تابعداری کے حوالے سے سوسائٹی کیا کہتی ہے، ہمارا دین اس میں کیا کہتا ہے؟ اس میں سب سے اہم بات جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مردوں کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ عورت کا اخلاق اچھا ہو. سبحان اللہ. جس طرح بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ شروع میں اچھا ہوتا ہے، پھر بعد میں اخلاق میں تبدیلی آ جاتی ہے، بتدریج بگڑتا جاتا ہے. جی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے خوش بختی 4 چیزوں میں رکھی ہے. واہ. وہی خوش بخت ہوتی ہیں، وہی بدبخت ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. کہا جی وہ کون سی ہیں؟ تو فرمایا بیوی میں، گھر میں، ہمسائے میں اور سواری میں. بیوی ہی خوش بخت ہوتی ہے، بیوی ہی بدبخت ہوتی ہے. اور یہ خوش بختی اور بدبختی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے اندر پائے جانے والے اوصاف اور اخلاق کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور گھر کے اندر یہ جو فرمایا کہ بدبختی ہے تو وہ خوش بختی ہے کہ گھر کھلا ہو، اور بدبختی ہے کہ تنگ ہو، ہوادار نہ ہو. ہمسائے کے بارے میں بدبختی اور خوش بختی چیز میں کہا کہ اگر ہمسایہ اچھے اخلاق والا ہے تو خوش بختی، اور اگر اچھے اخلاق والا نہیں ہے تو بدبختی. سواری اگر گرا دینے والی ہے تو وہ بدبختی کی علامت ہے، اور اگر وہ پرسکون ہے، اطمینان بخش ہے، خوش بختی کی علامت. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حقوق بیویوں کے ذمہ ہیں شوہروں کے لیے وہ بھی بیان فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کی طبیعت میں اطمینان پیدا ہو. واہ. سبحان اللہ. اس کو خوش کر دینے والی سبحان اللہ. اپنی وجاہت سے. اور دوسرے نمبر پر اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ جب شوہر کوئی بات کہے تو اطاعت کرنے پر. سبحان اللہ. اور اس میں اسلام نے یہاں تک بتایا ہے کہ جائز اور ناجائز دونوں رشتوں میں سے شوہر جس سے بھی چاہے منع کر سکتا ہے، اور یہ بیوی کی تابعداری ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے. یہیں سے تو بگاڑ شروع ہوتا ہے. جی بالکل.
اور میں یہ ڈاکٹر صاحب سمجھتا ہوں کہ یہ بگاڑ اس لیے ہے کہ ہماری جو اسٹڈی ہے اس میں پراپر اس چیپٹر کی کمی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں, یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس کے کس پر کتنے حقوق ہیں. اور اس میں تھوڑی کوتاہی جو ظاہر ہے ہمارے محراب و ممبر ہیں ان کی بھی ہے. جی ساری بات ہے. بالعموم یہ ہے کہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان پر گفتگو کرنے میں تھوڑا اعراض محسوس کرتے ہیں, ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس کھلے پیرائے میں قرآن و سنت نے اس رشتے کے حوالے سے بات کی ہے, شاید ہم اپنی یہاں کی معاشرت کی وجہ سے اس پیرائے میں بات نہ کر پاتے ہوں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جو اسوہ ہے وہ زندگی کے ہر پیرائے میں ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی کا باعث ہے. اور قرآن پاک میں سورہ فرقان میں اس رشتے کے حوالے سے اور اپنی فیملی لائف کے حوالے سے اور عورتوں اور اولاد کے حوالے سے بطور خاص جو اللہ کے بندے ہیں ان کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بیویوں سے اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. یہ بات کرنا اور یہ کہنا اور اس کی تمنا کرنا, اس کی طلب رکھنا, یہ صاحب ایمان ہونے کا تقاضا ہے. آج کا اہم موضوع زوجین کے حقوق, اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں. یا وقت ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو اس موضوع پر اپنے علماء سے مزید رہنمائی لیں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج حقوق زوجین پر ہم بات کر رہے ہیں اور قرآن پاک نے اس کے لیے جو خوبصورت پیرا اختیار کیا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے. یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتے ہیں, اسی طرح اس رشتے کا آپس میں اتصال ہونا چاہیے. آج جو افتراق اور انتشار جس کے سبب ہماری فیملی لائف توڑ پھوڑ کا شکار ہے, اس کا ایک سبب ہمارے اسکالر علماء نے یہ بتایا کہ دین سے دوری, اور جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس سلسلے میں احکام عطا کیے ہم اس کو جانتے نہیں ہیں اور نہ ہی جاننے کی طلب اور تڑپ ہم میں رکھتی ہے. اور دوسری بات جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں کا جو کلچر ہے سب کانٹیننٹ کا, اس کی وجہ سے بھی وہ تعلیمات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سسٹم کے حوالے سے ہمیں پہنچتی ہیں, اس میں یہاں کی جو رسوم و رواج ہیں وہ بہت زیادہ حائل ہیں. عرب کے اندر یہ انسٹیٹیوشن بہت سمپل اور بہت سادہ تھا. ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور بڑی عقیدت اور ارادت سے پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے رشتے کی درخواست پیش کرنے کے لیے از خود سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور صحابہ کرام نے آپ کو اس پر آمادہ کیا. وہ ان کا خیال تھا کہ میرے پاس تو اس رشتے کو نبھانے کے لیے شاید وسائل نہیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی, انہوں نے آپ کو اس پر آمادہ کیا اور وہ حاضر ہوئے. تاریخ لکھتی ہے, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شرماتے ہوئے لجاجت کے ساتھ بیٹھے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو کچھ کہہ نہ پائے. فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. اللہ اکبر. اور آپ کے علاوہ اور کون تھا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا؟ آپ ہی تو باپ تھے اور آپ ہی سرپرست تھے, آپ ہی بھائی تھے, آپ ہی سب کچھ تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے کے چہرے پر تبسم آیا, مسکراہٹ آئی, اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے باقاعدہ آمادگی حاصل کی. اور پھر اس نکاح کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں, اور پھر کس سادگی کے ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے گھر
رخصت ہوئیں اور پھر رات شروع ہونے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور پھر دعا کے ساتھ رحمتوں اور شفقتوں اور برکتوں کو جس طرح اللہ سے طلب کیا وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین جو ایک اور اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو بنیادی بات ہے، کہ یہ ہے کہ ہمارے رسوم و رواج نے اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا کی ہیں، وہ جس کو بعض اوقات ہم دین کے نام پر اور بعض اوقات ہم مذہب کے نام پر سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ ہماری یہاں کی معاشرت ہے، یہاں کا کلچر ہے، سب کانٹیننٹ کا، ہند کا، جس کی بنیاد پر اسلام نے، دین نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ شادی سے قبل لڑکا اور لڑکا لڑکی کو دیکھ لے تاکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بعد کی زندگی میں اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں مشاورت کا جو تصور ہے، حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ، آپ کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں، جوان سال تھی، 18 سال کی عمر تھی۔ حضرت عمر بہت پریشان رہتے تھے، اور اسی اثناء میں غزوہ بدر کے فوراً بعد یا غزوہ بدر کے اثناء میں، جیسا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت عثمان غنی کو غزوہ بدر جہاں ایک آدمی، ایک سپاہی اور ایک صحابی کی ضرورت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ ذمہ داری موقوف کی اور کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے، اس لیے کہ آپ بیمار تھیں، ان کو روک دیا، اور آپ نے اسی اثناء میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ اور پھر اس موقع پر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھے، اور ان کا خیال تھا کہ عثمان حفصہ سے شادی کر لیں، اور انہوں نے اس کا براہ راست ان سے ذکر کیا، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ذکر کیا۔ جب ان کی طرف سے انہیں کوئی مثبت جواب موصول نہ ہوا تو وہ آزردہ ہوئے، اور ہر آزردگی کا جو سوال ہے اور جو داستان ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہی میں تو جا کر سنانا ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا عمر پریشان ہو، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور میں اس پر پریشان ہوں، اور میرے بھائی اور میرے دوست انہوں نے اس پر میری کوئی سرپرستی نہیں فرمائی، حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ آپ نے فرمایا عمر صبر کرو، اللہ تعالیٰ حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر دے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت عمر کی بیٹی، بیوہ بیٹی حضرت حفصہ وہ تشریف فرما ہوئیں، اور حضرت عثمان کے عقد میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم وہ گئیں۔ تو یہ جو سادگی ہے ہمارے دین کے اندر، اس سسٹم میں، اس انسٹیٹیوشن میں، آج دراصل ہماری سوسائٹی اور بلکہ پوری دنیا اس سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے بارہا پڑھا اور پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رات کے وقت گلی میں گشت کر رہے تھے، اور ایک بیٹی اور ماں، اس کا آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ڈالو، بیٹی کہہ رہی تھی کہ خلیفہ نے منع کیا ہوا ہے اس ملاوٹ سے، تو ماں نے کہا کہ اس نے وہ کون سا دیکھ رہا ہے، تو بیٹی نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے آئیڈینٹیفائی کیا اس گھر کو، اور اگلے دن اپنے ایک روایت کے مطابق اپنے بیٹے کو کہا جاؤ اس گھر میں اپنی شادی کا پیغام لے جاؤ، اور پھر اسی نسل سے، اسی خاتون سے آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی وہ دنیا کو عطا ہوئی۔ اس رشتے اور اس خاندانی سسٹم کی وہ برکات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احکامات کی تعمیل میں ہمیں عطا ہوتی ہیں، ڈاکٹر صاحب اس سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ خاندانی روایات ٹھیک ہے، کسی حد تک جائز ہیں تو ان پہ عمل کیا جائے، لیکن دینی احکامات کو ترجیح دی جائے۔ میں چند پوائنٹس میں نے جی بالخصوص میں جاننا چاہوں گا کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا اور فلاحی معاشرے کا جو تصور ہے اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں وہ کس حد تک ڈاکٹر صاحب اس وقت سپورٹیو ہیں؟ دو معاشرے ہیں ہمارے سامنے، ظاہری بات اسلامی معاشرہ اور مغربی معاشرہ، اور مشرقی معاشروں میں آج بھی یہ سٹرونگ روایات، یہ اقدار موجود ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ سے، خاندانی ادارے کی وجہ سے معاشرے کی ویلفیئر جو ہوتی ہے، اس میں 5 بنیادی نکات ہیں۔ آپ دیکھیے کہ
جب جس کو اقتدار ملتا ہے، قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ام مکناہم فی الارض، جب ان کو زمین میں اقتدار ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور فیملی لائف میں کیا حکم ہے؟ جب بچہ مروز سے بھی اذا بلغ 7 سنین، بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کا ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب ایک بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھائی جا رہی ہے اور 10 سال کی عمر میں سختی کی جا رہی ہے، تو وہ نماز اس کے مزاج میں رچ بس جائے گی۔ تو جب وہ ریاست میں باہر نکلے گا تو ریاست میں جب حکمران نظام صلاۃ کو ایک پورے نظام کے طور پر نافذ کرنا چاہیں گے تو ان کو مشکل نہیں پیش آئے گی، کیونکہ گھروں میں جو ریاست کا بنیادی ادارہ ہے وہاں پر نماز کے حوالے سے تربیت ہوئی اصل انسٹیٹیوشن تو ہے ہی وہی، اور خشت اول جو ہے اسلامی معاشرے کی وہ گھر ہے۔ اچھا دوسری بات دیکھیے، دوسری بات اسلام نے فیملی لائف کے حوالے سے لیسن دیا، وَالصُلْحُ خیر، صلح میں ہی خیر ہے۔ اور ناظرین سنتے رہتے ہوں گے کہ فیملی لائف میں صلح کے لیے اگر تھوڑا سا خلاف واقعہ بات بھی کر دی جائے تو جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے، زیادہ لمبی نہ چھوڑی جائیں، ایک حد تک جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اتنا ہی اس سے فائدہ لیا جائے۔ اچھا وہ صلح کا جب مزاج گھر میں راسخ ہوگا تو معاشرے میں صلح کے لیے صرف سورہ حجرات میں 3 بار کہا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں میں صلح کروا دو۔ یعنی دیکھیے اب وہ جو بیسک انسٹیٹیوشن آف اے سوسائٹی ہے وہاں پر جو تصور مل رہا ہے اس کے وسیع اثرات معاشرے میں سامنے آئیں گے، اور وہ بندہ لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا جس نے خود گھر میں صلح کا منظر دیکھا ہوگا۔ تیسرا پہلو دیکھیے، قیام عدل سے، معاشرتی عدل کے حوالے سے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور قرآن کریم میں فرمایا سورہ مائدہ میں۔ اور فیملی لائف میں عدل کے حوالے سے دیکھیے، یہ فرمایا گیا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی کافی ہے، اور اگر کسی کی ایک سے زائد ہوں، ایک طرف جھکا رہے تو قیامت کے دن مفلوج فالج ادا اٹھے گا۔ ایسی بچوں میں بھی عدل ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک کو عرض کیا علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا رسول اللہ چلیے میرے ایک بیٹے کو دیجئے، کچھ عنایت کیجئے۔ فرمایا دوسرے بچوں کو بھی دے رہے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا یہ ظلم کا معاملہ ہے۔ تو گھر میں عدل ہوگا تو وہ سوسائٹی میں عدل لانے کے لیے بڑا وہ کوآپریٹ وہ اپروچ ہوگی۔ اچھا میں آپ سے مزید بھی اس پہ رہنمائی لوں گا، اور پھر جو ایک کامیاب ازدواجی زندگی ہے اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسی چیز بھی تجویز کریں جو ہمارے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک روشنی اور رہنمائی کا باعث ہو۔ علامہ صاحب، گھروں کے اندر جو ہمارا یہاں کا کلچر ہے اس میں ایک انتشار اور افتراق، ساس اور بہو جو ہیں جی یہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے جی، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں رہنمائی فرمائیں، اور کس طرح ہم جو ہے وہ اسوہ کی نورانیت کو اپنے گھروں میں اور اس سوسائٹی میں اتاریں کہ یہاں ہر طرف روشنی اور نور بکھر جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ جب بہو یہ سمجھے کہ یہ میرے شوہر کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داری ہے تو پھر وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت سے کبھی بھی اپنی جان نہیں چھڑاتی۔ جب وہ اس کو اضافی بوجھ سمجھتی ہے اور غیر سمجھتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اور ہمارے سوشل میڈیا پر بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ ساس سسر اس کے بہو کی ڈیوٹی نہیں، جبکہ یہ ڈیوٹی بنیادی طور پر اس کے بیٹے کی تھی، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اب وہ رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلا ہوا تو اپنی اس ڈیوٹی میں اپنا نائب اپنی بیوی کو بنا گیا، تو وہ یہ ساری ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر جو ذمہ داری اپنی بیوی کو دے کر جائے اس ذمہ داری کو نبھانا اس کے لیے واجب ہے۔ اب یہ ساس سسر کی خدمت اس کے لیے لازم ہے۔ دوسری طرف ساس سسر یہ سمجھے کہ یہ وہ کام کر رہی ہے جو اس کی ذمہ داری نہیں، اور پھر اس کے کام کرنے پر اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تحسین کریں، اس کی تعریفی کلمات مفتی کہیں۔ صاحب اپنی بیٹی کے لیے تو ہمارا پیمانہ اور ہوتا ہے، اور جو دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر آتی ہے اس کے لیے پیمانہ اور ہوتا ہے۔ ہم جہاں اپنی بیٹی بھیجتے ہیں، بہن بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل خود مختار ہو، اس کا اپنا گھر ہو، جوائنٹ فیملی میں نہ جائے، اور ہم جب آ رہی ہوتی ہے، ہم بیاہ کے اپنے بیٹے کے لیے بھائی کے لیے لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی
جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, خیال رکھنا, اس کو دبا کے رکھنا ہے, سارے دی خدمت کرے گی. جی. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک دونوں طرف علم نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لڑکے کے جو والدین ہیں, جو لڑکی کے ساس سسر ہیں, ان کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رکھی, لیکن شوہر کی طرف سے یہ جب آئی اس کے اوپر تو اس نے اس کو بڑے احسن طریقے سے سمجھایا اور پھر اس کو اس ڈیوٹی کو دیا. تو جب بیوی نے کیا تو یہ محبت کے بڑھنے کا سبب بنا اور اس نے اپنے ماں باپ سمجھے. یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں اگر ماں باپ کو رکھ سکتی ہوتی تو ماں باپ اولڈ ہوس میں نہ جاتے, تو بیٹیاں اگر اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی جگہ سمجھ لیتی تو کبھی پھر لڑائی نہ ہوتی. تو یہ بڑا اہم ایشو ہے. اور میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے نا, یہ آیا تھا آسانی کے لیے, اس نے بڑے کام خراب کر دی کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات اگر فون کر کے اپنے پیچھے بتائی جائے گی تو اس سے بھی جو فیڈ بیک آتا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا. یعنی یہ ٹرانسمیشن ہر وقت چلتی رہتی ہے اور پھر سارا دن بات ہونے کے بعد جب رات کو انسان بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تو کبھی بھی بات نہیں کی, موقع ہی نہیں ملا. اور یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ بیٹی بیاہ کے آ جاتی ہے, بہن کسی کی بیاہ کے آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کا مسلسل رابطہ رہتا ہے اپنے پیچھے, وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات بتاتی. اور وہ لوگ جو ہیں پیچھے سننے والے وہ سچویشن سے بالکل لا تعلق ہوتے ہیں اور وہ ان کے اندر جو غصہ ہے وہ اتنا زیادہ پھر ہو جاتا ہے جو تصادم کا باعث بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب, شادی سے قبل ہماری ترجیحات اور ہوتی ہیں, شادی کے بعد اور. آپ نے جتنے اوصاف بیان کیے, مفتی صاحب نے کیے کہ دین اور اخلاق اور کریکٹر اور پاکیزگی, شادی سے قبل ایک ہجان جذباتیت ہوتی ہے, اس وقت ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. بعض اوقات ہم ان کی فکری وابستگی کا بھی خیال نہیں رکھتے اور بعد میں پھر اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جناب, اس میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا ہمارے جو بچیاں بچے جن کی شادی ہونے والی ہے, ماں باپ دونوں طرف کے وہ کتنی تیاری کرتے ہیں. ایک نقطہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ کم از کم شادی سے 3 ماہ پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی لائف پڑھا دیں بچوں کو. سبحان اللہ. اپنے بیٹے اور بیٹی کو نا فیملی لائف نبی پاک کی پڑھا دیں. یقین کریں اس سے بہتر نسخہ میرے کسی کے پاس نہیں. سبحان اللہ. اچھا, دوسری بات یہ بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ لڑکی کی ماں کم از کم میرا خیال ہے کہ اس کو چاہیے کہ 15 دن بعد اپنی بیٹی سے بات کرے اور جب بھی بات ہو اس کو وہاں ایک اکاموڈیٹو اپروچ دے, ایڈجسٹ کرنے والی. اور ادھر وہ دوسری جو بیٹے کی ماں ہے وہ بھی بیٹے کو یہی اپروچ دے, یہی سوچ دے. تو میرا خیال ہے کہ اتنے معاملات ہوتے نہیں جتنے کہ ہم. یہ جو آپ نے 15 دن والا نسخہ بتایا نا, ہمارے ہاں اگر یہ جو طلاق کی ریشو بھی بڑھ رہی ہے اور گھروں کے بکھرنے کا جو ایک شرح ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اس میں یہ ایلیمنٹ جو ہے نا یہ بہت بنیادی ہے. نہیں دیکھیں, ڈیلی جب رپورٹ دی جائے گی ہیڈ آفس کو, یعنی معاف کیجیے گا میں بھی فیملی والا ہی ہوں, جب اس باقاعدہ بتایا جائے گا کہ جناب آج یہ ہوا وہ ہوا, تو اب ادھر سے مزید انسٹرکشن کا پورا وہ پیکج آتا ہے. اچھا تم یہ کرو, یہ سٹائل. تو وہ پھر اب بندہ جب تھکا آ رہا گھر میں آتا ہے تو پہلے تو گلے شکوے, پھر لسٹیں اور سارے معاملات. تو میرا خیال ہے کہ یعنی ایک تو وہ اپنی جو منصبی ذمہ داری ہے جو بھی اس کی ہے, بزنس ہے, جاب ہے, ٹیچنگ ہے, وہ کر کے گھر آتا ہے تھکا ماندہ, اور گھر آ کے پھر اس کو ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. ناظرین, میں آج اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں, اور اختتامی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی وہ بڑی اہم ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں ان کا اس رشتے کی آبیاری میں بہت رول ہے. اور ابو الاسد دولی یہ بہت بڑا ایک شاعر بھی تھا اور فلسفی بھی تھا عرب کلچر اور عرب سوسائٹی کے اندر. اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تم پر احسان کیا, ایک تو یہ کہ جب تم پیدا ہوئے تو پھر تمہاری گروتھ اچھے ماحول میں کی, اور پھر زندگی کے میدان میں تمہیں صحت مند قدموں سے کے ساتھ اتارا. لیکن ایک اس نے کہا کہ میں نے احسان تم پر تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی کیا ہے. اس کے بچوں نے پوچھا کہ بابا جی ہماری دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کر دیا؟ تو ابو الاسود نے کہا تھا کہ میں نے دنیا میں آنے سے قبل تم پر یہ احسان کیا کہ میں نے تمہارے لیے ایسی ماں چنی جو پاکیزگی اور عفت کا مرقع تھی, جس نے تمہیں ایسے خوبصورت کردار کے سانچے میں ڈالا
کہ جس سے تم زندگی میں کبھی سر جھکا کر یا شرم اور عار سے نہیں بلکہ زندگی میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل رہو گے۔ اور عرب کی سوسائٹی کے اندر جہاں نکاح اور یہ شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں بہت سی خرابیاں بھی تھیں لیکن بہت سی اچھائیاں بھی تھیں، اور عرب کے اندر کندہ کے بادشاہ نے حارث ایک جو اس کے ہاں اوف عرب سردار کی بیٹی کے ہاں شادی کا ایک پیغام بھیجا۔ بیٹی جب گھر سے رخصت ہونے لگی تو اس کی ماں نے اس کو کچھ نصیحتیں کیں، آج سے 1500 سال قبل اس ماں کی نصیحتیں، کہ اس نے کہا کہ بیٹی اگر نصیحت جو ہے کسی کو عقل مند ہونے کی بنا پر موقوف کر دی جاتی تو تم اس کی حقدار تھی، لیکن میں تجھے نصیحت اس لیے کر رہی ہوں کہ نصیحت جو ہے یہ غافل کے لیے یاداشت اور عقل مند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا بیٹی اگر دولت کی بنا پر، اگر باپ کی دولت کی بنا پر کوئی بیٹی اپنے باپ کے گھر میں رہنے کے قابل رہتی تو اس کی تم حقدار تھی، لیکن اس نے کہا میری بیٹی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے اور مردوں کو عورتوں کے لیے بنایا ہے، اور اس نے کہا میری پیاری بیٹی تو ایک ایسے کاشانے کو چھوڑ کے جا رہی ہے جہاں تو پلی بڑھی، اور ایک ایسے گھر کی طرف جا رہی ہے جس کو تو نے کبھی نہیں دیکھا۔ خیال رکھنا کہ تیرے نکاح، اس کے نکاح میں آنے کے بعد وہ تیرا نگہبان بن گیا ہے، اور اس کی رفاقت، اس میں قناعت کا پہلو اختیار کرنا، اس کے حکم کو بجا لانا۔ اور بہت اہم بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے اور جہاں تک اس کا ناک سونگے، تیری طرف سے اسے پاکیزگی اور طہارت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملنی چاہیے۔ اس نے بہت اہم بات کی، اس نے کہا کہ اس کے کھانے اور نیند کا خیال رکھنا۔ بیوی اس اپنی بیٹی کو کہا کہ اپنے شوہر کے کھانے اور نیند کا خیال رکھنا، اس لیے کہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جاتی ہے اور نیند کا خلل انسان کے اندر بغض اور عداوت پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ کبھی وہ غمزدہ ہو تو خوشی نہ منانا، اور جب وہ خوش ہو کے آئے تو تم اپنے بال بکھیر کے نہ بیٹھ جانا، اس کی خوشی میں خوش رہنا اور اس کے غم میں تم بھی آزردہ ہو جانا، اور اس کی پسند کو ہمیشہ اپنے لیے حرز جاں بنانا۔ میاں بیوی کا رشتہ ہمارے خاندان کی بنیاد ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس سسٹم میں، ہماری سوسائٹی کے اندر اس کی برکات جو ہیں وہ اترے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا وظیفہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، روحانی ترقی کے لیے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 جو شخص روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے روحانی منازل آسان کرے گا۔ میں درخواست گزار ہوں صاحبزادہ عثمان حسنین صدیقی صاحب سے، جناب۔ کرم کر دے عطا کر دے، دعاؤں کو دوا کر دے، کرم کر دے عطا کر دے، دعاؤں کو دوا کر دے، جو مشکیزوں میں پانی ہے، جو مشکیزوں میں پانی ہے، اسے آب شفا کر دے، جو مشکیزوں میں پانی ہے، اسے آب شفا کر دے۔ حصارِ ابر رحمت میں میرے بچوں کو رکھ مولا، میری منت سماجت کو کتاب التجا کر دے، میری منت سماجت کو کتاب التجا کر دے، کروڑوں حمد کے جگنوں
ہر سانس میں میری ہر آرزو کو یا میری ہر آرزو کو یا خدا اپنی رضا کر دے، میری ہر آرزو کو یا خدا اپنی رضا کر دے۔ قابل غور شعر ہے۔ خدائے مہرباں اپنی ربوبیت کے صدقے میں زمین و آسمان میں ہر زمین و آسمان میں ہر کسی کا تو بھلا کر دے، میری بستی کے ہر آنگن میں بچوں کو کھلونے دے، میری بستی کے ہر آنگن میں بچوں کو کھلونے دے، میری بستی کے ہر آنگن سے دکھ کا انخلا کر دے، میری بستی کے ہر آنگن سے دکھ کا انخلا کر دے۔ شعر عرض ہے۔ غبار خوف وحشت کو اٹھا لے آسمانوں پر، غبار خوف